سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ فریڈینڈ نے غرناطہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس کی ٹڈی دل فوج نے بار بار شہر پناہ پر حملے کیے، لیکن ہر بار تیروں کی بارش میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم فریڈینڈ اور اس کے سپاہی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہوں نے معمولی نقصانات کی پرواہ نہ کی اور شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ ارد گرد کی بستیوں کے لوگ نصرانیوں کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی شہر میں پناہ لے چکے تھے۔ فریڈینڈ کے سپاہیوں نے ان کے سرسبز باغات برباد اور فصلیں تباہ کر ڈالیں۔ اہل شہر کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی اور اس کی روح پرور تقریروں سے اہل غرناطہ میں ایک نئی زندگی آ چکی تھی۔ قوم کے افراد کی طرح ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اسے اپنا رہنما تسلیم کر چکے تھے اور قوم ان کے گزشتہ گناہ بھول چکی تھی۔ علماء اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں اور سردار اپنے اپنے قبائل کی طرف فریڈینڈ کے خلاف اعلان جہاد کر چکے تھے۔ نوجوانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ 2 بااثر سرداروں کو فریڈینڈ کے جاسوس ہونے کے جرم میں پھانسی کی سزا دے چکے تھے۔ فریڈینڈ کو یقین تھا کہ سامان رسد ختم ہو جانے پر اہل شہر خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن ایک دن طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر قبل فریڈینڈ کی فوج نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور مسلمانوں نے باہر نکل کر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ فریڈینڈ کی توقع کے خلاف تھا۔ آن کی آن میں مسلمان قریباً 4000 نصرانیوں کو موت کی گھاٹ اتار چکے تھے۔ اتنی دیر میں فریڈینڈ کے تیر انداز خندقوں میں جم کر بیٹھ گئے اور اس کی پیادہ اور سوار فوج کو منظم ہونے کا موقع مل گیا۔ موسیٰ نے 1000 جانباز سواروں کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے سے نکل کر حملہ کیا اور دشمن کی کئی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور تیر اندازوں کے اگلے مورچوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی دروازے سے ابو عبداللہ نمودار ہوا اور دشمن کی فوج کے سپاہی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ غرناطہ کا کٹپتلی بادشاہ ابھی تک نیزہ بازی اور شہ سواری میں اپنی اسلاف کی روایات نہیں بھولا۔ دوپہر تک فریڈینڈ کی فوج ہر محاذ سے پیچھے ہٹتی رہی، لیکن تیسرے پہر وہ آخری خندق کے پیچھے اپنی سوار اور پیادہ افواج منظم کر چکے تھے اور غرناطہ کے حملہ آوروں کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ فریقین کی صفوں کے درمیان تیر کی پرواز حد فاصل بن چکی تھی۔ ابو موسیٰ کے پاس پیادہ فوج کی کمی نہ تھی، لیکن اس نے عام حملے کا حکم نہ دیا۔ اس کا تیر انداز شہر پناہ کے ارد گرد مورچے بنا چکے تھے۔ اس کے سوار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آگے بڑھ کر حملے کرتے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے۔ فریڈینڈ بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود اس صورتحال سے پریشان نہ تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ فاقہ کشی نے مسلمانوں کو شہر سے باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور 1-2 دن میں ان کی رہی سہی ہمت جواب دے جائے گی۔ اس لیے اس نے جوابی حملہ کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو فقط مدافعت کی جنگ لڑنے کا حکم دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد موسیٰ نے شہر کے چاروں طرف اپنی فوج کی صفیں درست کیں اور سالاروں کو حکم دیا کہ وہ آخری حملے کے لیے تیار رہیں۔ وقت آنے پر شہر پناہ کے ہر برج سے نقیب انہیں آوازیں دیں گے اور وہ آواز سنتے ہی دشمن پر حملہ کر دیں۔ تجربہ کار لوگ اس حملہ کے نتائج کے متعلق پر امید نہ تھے، بلکہ وہ اس حملہ کو خودکشی کے مترادف سمجھتے تھے۔ شہر کے تیر اندازوں کی مورچوں پر سیدھا حملہ بہت خطرناک تھا اور اس کے علاوہ فریڈینڈ کے سواروں کی تعداد موسیٰ کے سواروں سے کم از کم 8 گنا تھی اور پیادہ فوج جس پر موسیٰ کی طاقت کا دار و مدار تھا اس حملے میں زیادہ کام نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن عوام کو موسیٰ پر اعتماد تھا، وہ اس کے اشارے پر آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار تھے۔ فوج کو ہدایات دینے کے بعد موسیٰ شہر کے دروازے میں داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر فصیل پر چڑھ گیا۔ باری باری ہر دروازے کے برج پر کھڑے ہو کر اس نے افق کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ڈھلتے ہوئے سائے اس کی مایوسی میں اضافہ کرنے لگے۔ وہ فصیل پر بھاگتا ہوا ایک دروازے سے اتر کر دوسرے دروازے پر پہنچتا اور پہرے داروں سے پوچھتا، ابھی تک تمہیں کچھ نظر نہیں آیا؟ اور جب پہرے دار نفی میں جواب دیتے تو اطمینان کے لیے خود افق کی طرف دیکھتا۔ دوسری طرف فریڈینڈ قسطلہ کے بشپ سے کہہ رہا تھا، مقدس باپ، آپ دعا کریں کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی نہ کرے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بشپ مریم کی مورتی کے سامنے دوزانوں ہو کر دعا کر رہا تھا۔ موسیٰ تیسری بار شہر کے دروازے کے برج کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، افق پر گرد دکھائی دے رہی ہے، شاید کوئی فوج آ رہی ہے۔ موسیٰ بھاگتا ہوا برج پر پہنچا اور افق کی طرف دیکھ کر چلایا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، ہمارے عقاب آ گئے، آج خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ اور جب گرد کے بادلوں میں سوار دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ابل پڑے۔ اس نے برج سے نیچے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہوشیار! اور فصیل پر کھڑے ہونے والے نقیبوں نے آن کی آن میں امیر عساکر کی آواز سپاہیوں کے کانوں تک پہنچا دی۔ سواروں نے نیزے تان لیے اور پیادوں نے تلواریں سونت لیں۔ موسیٰ نے بزن کہا اور فصیل کی ہر کونے سے بزن کی آواز گونجی۔ موسیٰ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دوسری طرف فریڈینڈ نے قسطلہ کے بشپ سے کہا، مقدس باپ، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ موت کو دشمن کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، اب وہ خود موت کی آغوش کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہیں ہلال و صلیب کے علمبرداروں کا ایک اور مارکہ دیکھ رہی تھی۔ اہل غرناطہ تیروں کی بارش میں آگے بڑھے۔
فریڈینڈ نے سواروں کو حملے کا حکم دیا اور گمسان کی جنگ ہونے لگی۔ موسیٰ، ابو عبداللہ اور ابو محسن شہر کی تین اطراف سے سواروں کے دستوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور پیادہ فوج تیر اندازوں کی مورچوں پر یورش کر چکی تھی۔ موسیٰ شمالی دروازے کی طرف دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ فریڈینڈ گھوڑا بھگا کر آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا، اس دستے کے ایک سوار کو بھی واپس شہر تک پہنچنے کا موقع نہ دو، تعاقب مت کرو، وہ واپس آئیں گے۔ موسیٰ 500 سواروں کے ساتھ دشمن کی صفوں سے گزرنے کے بعد ایک باغ کے گھنے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور فریڈینڈ کے تیر انداز اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، لیکن موسیٰ شہر کی دوسری طرف اس کی فوج کے عقب میں جا نکلا اور اس کے ساتھ ہی شمال سے ایک نئی فوج نمودار ہوئی، وہ فوج جس کا موسیٰ اور ابو محسن کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ سرحدی عقاب کی مجاہد اہل غرناطہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے دشمن کے عقب میں 3000 سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور آن کی آن میں دشمن کی صفیں رون ڈالیں۔ فریڈینڈ نے بدحواس ہو کر فوج کو دائیں طرف ہٹنے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں موسیٰ عقب سے حملہ کر چکا تھا۔ اب فریڈینڈ کی فوج کے سامنے بدر بن مغیرہ کے سوار تھے اور پیچھے موسیٰ کے جانباز تھے۔ تیسری طرف فریڈینڈ کی فوج ابو عبداللہ کے سواروں کو پیچھے ہٹا چکی تھی، لیکن یہاں بھی نصرانیوں کو ایک غیر متوقع مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے عقب سے اچانک 2000 سوار نمودار ہوئے اور شام کے دھندلکے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے لیے کمک پہنچ گئی ہے، لیکن جب باہر سے آنے والوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو نصرانی انتہائی انتشار کی حالت میں بائیں طرف ہٹنے لگے۔ ابو عبداللہ کی قیادت میں جو سوار شہر کی طرف پسپا ہو رہے تھے، انہوں نے صورتحال کی تبدیلی محسوس کرتے ہی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب فریڈینڈ کی تمام فوج ہر طرف سے سمٹ کر شہر کے ایک طرف جمع ہو چکی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے سوار تھے، عقب میں موسیٰ کے جانباز اور سامنے غرناطہ کی باقی فوج ابو عبداللہ اور ابو محسن کی قیادت میں لڑ رہی تھی۔ چوتھی طرف شہر پناہ کا وہ حصہ جس کے ساتھ دریا بہتا تھا پرسکون تھا۔ 12ویں رات کے چاند کی روشنی کے باعث جنگ کی تیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دشمن کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ابو موسیٰ کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے والے مٹھی بھر جانباز ان کا راستہ روکنے کے لیے کافی تھے۔ منصور گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج کے گرد ایک چکر کاٹنے کے بعد عقب میں پہنچا اور اس نے موسیٰ سے کہا، آپ اپنے دستے کو یہاں سے فوراً ہٹا دیں۔ موسیٰ نے کہا، لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں یہاں سے ہٹنے کی بجائے اپنی فوج کا ایک حصہ یہاں منتقل کر لوں۔ وہ دائیں یا بائیں چکر کاٹ کر یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں دھکیل کر شہر کی طرف لے جائیں تو وہ شہر پناہ پر ہمارے تیر اندازوں کے زد میں آ جائیں گے، لیکن اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو میں دروازے بند کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔ آپ کی یہ تجویز بری نہ تھی، لیکن شہر کی پیادہ فوج کو اتنی جلدی عقب میں نہیں لایا جا سکتا۔ دشمن کے سواروں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور اگر وہ دائیں یا بائیں طرف کترا کر نکلنا چاہیں تو ہم سخت نقصان اٹھائے بغیر انہیں نہیں روک سکیں گے۔ یہ بحث کا وقت نہیں۔ اگر آپ نے تاخیر سے کام لیا تو مجھے ڈر ہے کہ دشمن کو ہماری ایک نہایت اہم چال کا علم ہو جائے گا۔ موسیٰ نے کہا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اگر آپ کی تجویز کے ساتھ بدر بن مغیرہ کو اتفاق ہے تو مجھے یہاں سے فوج ہٹانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم دونوں ایک ہی دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں۔ آپ یہ محاذ چھوڑ کر دوسری طرف پہنچ جائیں، لیکن فوراً، ورنہ دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ اب تھوڑی دور پسپا ہوتے جائیں اور پھر دشمن کے لیے پیچھے ہٹنے کا میدان خالی کر دیں۔ یہ جنگ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ نصرانی تین اطراف سے دب کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر فریڈینڈ اپنے ان محفوظ دستوں کو میدان میں لانے پر مجبور ہو گیا جو میدان جنگ سے باہر خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ نصرانیوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں پھر ایک بار جم گئے۔ اچانک میدان جنگ سے کچھ دور ایک گھنے باغ کے درختوں کی یاڑ سے سرحدی مجاہدین کا ایک تلدم دستہ نمودار ہوا۔ یہ سوار، جن کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے ہوئے تھے اور ان کا رخ میدان جنگ کی بجائے فریڈینڈ کی فوج کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ پڑاؤ سے حفاظتی دستوں کا بیشتر حصہ میدان میں آ چکا تھا۔ فریڈینڈ کے رہے سہے سپاہیوں نے خیموں اور رسد کے ذخیروں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن برق رفتار سوار ایک طرف سے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور خیموں کو آگ لگاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ محافظ فوج ابھی سنبھلنے نہ پائی تھی کہ مشعل برداروں کا ایک اور دستہ عقب سے نمودار ہوا۔ ایک خیمے میں کسلا کا بشپ اور اس کے ساتھ کوئی 30 راہب مریم مقدس کے مجسمے کے سامنے جھک کر صلیب کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ باہر سے پہرے داروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مقدس باپ خیمے کو آگ لگ چکی ہے۔ خیموں کے علاوہ سوکھی گھاس کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو آگ لگ جانے کے باعث روشنی میدان جنگ تک پہنچ رہی تھی۔ نصرانی فوج کے سپاہی اپنے سالاروں اور سالار اپنے سپہ سالار کے حکم کا انتظار کیے بغیر خیموں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ساتھ ہی بدر بن مغیرہ کے تمام سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ پسپا ہونے والی فوج کے لیے اپنے پڑاؤ میں چاروں طرف جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آگ کی روشنی میں تعاقب کرنے والے انہیں گھیر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ بدحواس گھوڑے خیموں کی رسیوں میں الجھ کر گر رہے تھے۔
فردیننڈ نے پسپائی کا بیگل بجانے کا حکم دیا اور اس کی رہی سہی فوج پڑاؤ میں جلتے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے پیادہ فوج کو سامان رسد کے ذخیرے بچانے اور سواروں کو اپنے ساتھ تعاقب جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد نے دشمن کو دائیں اور بائیں طرف سے گھیر رکھا تھا اور غرناطہ کے سوار ان کے پیچھے تھے۔ فردیننڈ کی فوج کے لیے فقط سامنے کا راستہ کھلا تھا۔ کوئی 3 کوس دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ندی ہے، اپنے دستوں کو روکیے، دشمن ہماری آخری بار کی زد میں آ چکا ہے، تیر انداز سواروں کو آگے کر دیجیے، دشمن بہت جلد واپس آئے گا۔ موسیٰ نے فوج کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اہل غرناطہ کو مصلحتاً اپنی تجاویز سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ ندی کے پاس پہنچ کر دشمن کے لیے بدر بن مغیرہ کے ترکش کی آخری تیر کس قدر خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوں گے۔ فردیننڈ نے یہ سمجھ کر کہ دشمن ان کا تعاقب چھوڑ چکا ہے، ندی سے کچھ فاصلے پر گھوڑا روکا، اپنے منتشر دستوں کو جمع کیا، لیکن دائیں اور بائیں بازو سے دشمن کے سواروں کی آہٹ پا کر اس نے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر شکست خوردہ فوج کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پل ٹوٹا ہوا تھا اور آس پاس ان کے سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں فردیننڈ نے اس پل کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔ اہل قصلہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ندی کی پار ایک نئی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن فردیننڈ کے لیے سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اس نے فوج کو ندی عبور کرنے کا حکم دیا۔ ندی کا پاٹ زیادہ نہ تھا، پانی بھی مشکل سے سواروں کی رکابوں تک پہنچتا تھا، لیکن کنارے بلند تھے۔ جو ہی اگلی صف کے سواروں کے گھوڑے پانی میں کودے، بہتے ہوئے پانی کے دھیمے راگ نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ دوسرے کنارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی درختوں کی آڑ سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سوار زخمی ہو کر پانی میں گر رہے تھے اور گھوڑے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اہل قصلہ پھر ایک بار قیامت کا سامنا کر رہے تھے۔ باقی جو ابھی تک ندی سے باہر تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور پیچھے ہٹنے لگے، اور ندی میں جو بچ گئے وہ بھی واپس مڑنے لگے۔ اتنی دیر میں دائیں اور بائیں بازو سے تعاقب کرنے والے سوار ان کے سر پر پہنچ چکے تھے، لیکن جب وہ پیچھے مڑے تو تھوڑی دور جانے کے بعد موسیٰ کے تیر اندازوں کی زد میں آ چکے تھے۔ تیروں کی زد سے گزرنے کے بعد ان کے سامنے نیزہ بازوں کی دیوار کھڑی تھی۔ منصور بن احمد دایاں بازو چھوڑ کر غرناطہ کے سواروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اہل قصلہ دائیں طرف مڑے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ ندی کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے جائیں اور کسی محفوظ مقام سے ندی عبور کر لیں، لیکن ندی کے دوسرے کنارے اب سواروں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے تیر بھی برساتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں فردیننڈ جس آخری تباہی کے تصور سے کانپ رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ جنوب کی طرف زونیل عبور کرنے کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ ندی جس کے کنارے کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کا تعاقب ہو رہا تھا اسی دریا سے نکلتی تھی۔ عقب اور بائیں ہاتھ سے تعاقب کرنے والے انہیں بری طرح سے ندی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ندی کے دوسرے کنارے سے تیر اندازوں کا دستہ جو تازہ دم گھوڑوں پر سوار تھا ان پر لگاتار تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ دریا کے قریب پہنچتے پہنچتے فردیننڈ کی فوج کے بے شمار گھوڑے اپنے سواروں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ مجاہدین نیزوں کی بجائے تلواروں سے ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ ان کے بازو شل ہو چکے تھے، لیکن فتح کی خوشی میں ہر شخص دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو اپنے بائیں ہاتھ غرناطہ کا ایک سوار دکھائی دیا۔ چاند کی روشنی میں اس کی زرہ اور خود چمک رہے تھے، لیکن بدر بن مغیرہ کو جس چیز نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کا خوبصورت گھوڑا تھا۔ یہ سوار دشمن کے چند سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر آگے نکل گیا۔ قصلہ کے ایک سوار نے اس کے نیزے سے زخمی ہو کر اپنا گھوڑا موڑ کر اس پر حملہ کیا۔ غرناطہ کے سوار نے اپنی تلوار سے اس کا وار روکا، لیکن اتنی دیر میں پیچھے سے قصلہ کا ایک اور سپاہی اسے نیزے سے زخمی کر کے آگے نکل گیا۔ اس سوار نے زخمی ہونے کے باوجود اپنا گھوڑا نہ روکا اور یکے بعد دیگرے 2 اور آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بدر بن مغیرہ کے منہ سے بے اختیار تحسین کے الفاظ نکل گئے اور اس نے قریب پہنچ کر کہا، میں تمہاری بہادری پر خوش ہوں، لیکن دشمن کے بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دوسری دفعہ بدر بن مغیرہ کی نگاہ غرناطہ کے اس سوار پر پڑی تو وہ نڈال ہو کر اپنی زین پر جھکا ہوا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا، تم زخمی ہو؟ سوار کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے ہتھے پر سر ٹیک دیا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال دیا۔ آدھی رات کے وقت فردیننڈ کی رہی سہی فوج دریا عبور کر رہی تھی۔ وہ مجاہدین ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ یہ فردیننڈ کی زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد موسیٰ گھوڑے سے اترا اور دیر تک سربسجود رہا۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار یہی دعا نکل رہی تھی، اے غفور الرحیم، ہم اس قابل نہ تھے، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ اور پھر اس نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کو آوازیں دے رہا تھا۔ موسیٰ نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر ہونٹوں سے لگایا اور کہنے لگا، بدر اپنا خود اتارو، اہل غرناطہ اس فرشتے کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں جو اپنے ساتھ خدا کی ہزاروں رحمتیں لے کر آیا ہے۔
بدر نے جواب دیا، اس وقت صرف وہ صورتیں دیکھنے کے قابل ہیں جن کی پیشانیوں پر شہادت کا خون چمک رہا ہے۔ اس فتح کے بعد مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ابھی لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول نہ کیجیے۔ فریڈینڈ کی پیادہ فوج ابھی تک اس علاقے میں بکھری ہوئی ہے، ہمیں انہیں نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے اپنے خود کا نقاب اوپر اٹھا دیا۔ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ ان میں سے بہت کم بچ کر جا سکیں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھوڑے ذرا تازہ دم ہو لیں۔ اتنی دیر میں ابو محسن، منصور اور فوج کے دوسرے افسر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، منصور، آج تم میری تلوار اور میرے گھوڑے کے حقدار ہو۔ مجھے یقین نہ تھا کہ تم اس زمین کے نشیب و فراز سے اس قدر واقف ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ بہادر سالار کے لیے اپنے محبوب قائد کے الفاظ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ بدر بن مغیرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بشیر ابھی تک نہیں آیا، خدا کرے وہ بچ گیا ہو۔ بشیر کہاں ہے؟ موسیٰ نے چونک کر کہا، میں ندی کے پار آپ کی فوج کے ایک زخمی کو چھوڑ آیا تھا، میں نے بشیر کو اس کی مرہم پٹی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا سفید گھوڑا نہایت خوبصورت تھا اور لباس سے بھی وہ آپ کی فوج کا کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہادر ضرور ہے لیکن بہت زیادہ جوشیلا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا، سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بعض آدمیوں نے ان کا خالی گھوڑا دیکھا ہے۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے پر قدرے اضطراب کی آثار نمودار ہوئے اور اس نے کہا، میرا خیال تھا غرناطہ کے سپاہی اب لاشوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکے ہوں گے۔ اگر سلطان سے مراد ابو عبداللہ ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر ایک بار غرناطہ پہنچ کر سپاہیوں کے لیے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم نہ دے چکا ہو۔ منصور نے کہا، میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف اسے 2-3 مرتبہ داد دینی پڑی۔ جب ابو محسن نے بتایا کہ یہ ابو عبداللہ ہے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ موسیٰ نے کہا، میں شہر کی بجائے اسے میدان میں بے ضرر سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بدر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بشیر گھوڑا بگاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا، وہ زخمی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ بدر نے سوال کیا، کیسی حالت ہے اس کی؟ پسلی میں زخم ہے لیکن انشاءاللہ بچ جائے گا۔ زخمی زیتون کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چند سپاہی اس کے گرد کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر سپاہی ایک طرف ہٹ گئے۔ بدر گھوڑے سے اتر کر زخمی کے قریب پہنچا۔ پہلی نگاہ میں بدر بن مغیرہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن جب اس نے زمین پر ایک زانو ٹیک کر غور سے اس کی طرف دیکھا تو اپنے رگو ریشے میں ایک کپکپی سی محسوس کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ زخمی نے گردن اوپر اٹھائی اور نحیف آواز میں کہا، آج آپ نے ایک ایسے آدمی کی جان بچائی ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا قاتل ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ میرے لیے بدترین سزا تجویز کریں۔ بدر بن مغیرہ خاموش کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ابو عبداللہ تھا، وہ ابو عبداللہ جس کی ملت فروشی کی داستان اندلس کے ہر مجاہد کے دل پر نقش تھی، جسے بھول جانا یا معاف کر دینا بدر بن مغیرہ جیسے انسان کی بس کی بات نہ تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، کاش اس خوشی کے موقع پر میں تمہاری صورت نہ دیکھتا۔ موسیٰ، بشیر، ابو محسن اور منصور بدر بن مغیرہ کے پیچھے کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ ابو عبداللہ اچانک اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک قدم آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے گناہوں کا بوجھ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر بن مغیرہ ایک چڑان کی مانند کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ نے پھر کہا، میں زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر چکا تھا، دشمن کے گھوڑے میری لاش روندنے کو تھے، لیکن تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ خدا کے لیے مجھے قتل کر دو، اس زمین کے لیے میرا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کے دل میں ابو عبداللہ جیسے غدار کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن مجاہد انتہائی غصے کی حالت میں بھی گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ، تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری قبا پر خون کے نشان ہیں۔ میدان جنگ میں تمہارا خون شہیدوں کے ساتھ مل چکا ہے، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن قوم کے مجرم کو صرف قوم ہی معاف کر سکتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہل غرناطہ حماقت کی حد تک فیاض ہیں، وہ تمہارے دامن پر خون کے نشان دیکھ کر تمہارا ماضی بھول جائیں گے، وہ تمہیں دیکھتے ہی سلطان ابو عبداللہ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ لیکن ابو عبداللہ، خدا کے لیے ایسی فیاض اور ایسی سادہ دل قوم کو دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ میری بات پر یقین کرو کہ اگر اس میدان کی بجائے الحمرا کے ایوانوں میں ہماری ملاقات ہوتی تو میری تلوار شاید تمہیں بولنے کا موقع بھی نہ لیتی۔ میں اہل غرناطہ کے احتجاج کے باوجود اس شخص کا سر تسلیم کیے بغیر نہ رہتا جس نے تاج پہننے کے شوق میں دشمن کے ہاتھ قوم کی بیٹیوں کی عصمت فروخت کی تھی۔ لیکن اس وقت تم قوم کے ایک سپاہی ہو، تمہاری تلوار دشمن کے خون میں نہا چکی ہے اور تمہارے خون کے چند قطرے شاید تمہارے ماضی کی سیاہی دھو ڈالیں۔ ابو عبداللہ کی قوت جواب دے چکی تھی،
وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور درخت کا سہارا لے کر بولا، تم بہت فیاض ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ سمندر کا تمام پانی بھی میرے دامن کی سیاہی دھونے کے لیے کافی نہیں۔ کاش تم مجھے موت کی آغوش سے چھیننے کی کوشش نہ کرتے۔ اس نے نڈال سا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گرنے کو تھا کہ بشیر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور آہستہ سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، بشیر، ان کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، ہمارا بہت سا کام باقی ہے۔ موسیٰ منصور اور ابو محسن بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ فریڈینڈ کی پیادہ فوج جو سواروں سے پیچھے رہ گئی تھی انتہائی انتشار کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور غرناطہ کے سواروں کے دستے انہیں گھیر گھیر کر موت کی گھاٹ اتار رہے تھے۔ جو باغات اور فصلوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا کھوج لگانے کے لیے غرناطہ کی پیادہ فوج کے دستے پہنچ چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے دشمن پر آخری ضرب لگانے کے لیے شہر کے بوڑھے اور کمسن لڑکے بھی میدان میں نکل آئے تھے۔ طلوع آفتاب سے پہلے میدان صاف ہو چکا تھا۔ قدم قدم پر دشمن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قیدیوں کی تعداد 5000 کے لگ بھگ تھی اور ہلاک ہونے والے 4 گنا زیادہ تھی۔